بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقیر بدر۔ غزہ کے حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآنی آیات اور انسانی تاریخ، ان دونوں میں ہم اگر جا کر کے جھانکیں اور دیکھیں تو اس بات پہ ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ظالم و جابر لوگ آج اسے مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک طرف نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بمبنگ کر کے، بمباری کر کے، بارود برسا کے، تو دوسری طرف سے ان کے پلیٹ سے کھانے تک کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو مدد کرنے کے بجائے، مدد کے مواقع فراہم کرنے کے بجائے کہ سارے کے سارے سامان کو ضائع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اگر ہمارے بم سے بچ جائیں تو دوسری طرف بھوک ان کو جو ہے اپنا لقمہ بنا لے اور بھوک مری کا ہی شکار ہو جائے۔ ایسے موقع سے کئی ساتھی یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تو میں نے کہا کہ قرآنی آیات اور انسانی تاریخ کے حوالے سے ہم کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ختم تو ان کو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو خالق کائنات ہے، قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ان کا وجود، ان کی بقا بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا خاتمہ اور ان کی فنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے چاہ لینے سے یا سوچ لینے سے یہ ہرگز نہیں ہونے والا۔ قرآنی آیات سے میں بتا دوں آپ کو، آپ سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان سے بڑا صابر کون ہوگا کہ ان کے معصوموں کو ختم کرنے پہ سب لگے رہے۔ سارے ظالموں نے، دنیا کا جتنے بھی ظالمین تھے، سب ایک ساتھ ہو کر کے ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، معصوم دودھ پیتے ہوئے شیرخوار تک کو ان لوگوں نے بم کر کے، ان کے اوپر بارود برسا کر کے ختم کرنے کا پورا پلان بنایا، اور بناتے رہے، انہیں کچلتے رہے، ختم کرتے رہے۔ لیکن ان کے صبر کا عالم یہ رہا، ان کی طرف سے مزاحمت کرنے والوں کا عالم یہ رہا کہ انہوں نے کبھی ان کے معصوم شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان سے بڑا صبر کن کا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسری چیز آپ نے سورہ شورى کے اندر دیکھا ہوگا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ مظلوموں کے ساتھ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اسی طریقے سے اب قرآن ہی میں ہے، فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ مجرموں سے ہم نے انتقام لیا ہے اور مسلمانوں کی مدد ہمارے اوپر ہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم انہیں صابرین کی زمرے میں رکھنا ہے، اب تب بھی ان کے لیے نوید دیتا ہے کہ یہ مٹنے والے نہیں ہیں۔ مجرمین جتنی بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ظالموں کو اپنا انجام اچھی طریقے سے سوچ کر کے رہنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ظلم جو اٹھا رہے ہیں، اس کا ان کو انجام بھگتنا ہے۔ رہ گئی موت اور حیات کی بات، تو دنیا میں رہنے کون آیا ہے؟ کچھ لوگ چند دن رہ کر کے، تو کچھ لوگ کچھ زیادہ دن رہ کر کے، جانا تو سب کو ہے، لیکن ہاں کوئی فرعون والا اپنا کردار ادا کر کے جائے گا، وہ لعنت اللہ علیہ بن کر کے رہ جائے گا، اور جو حضرت موسیٰ اور ان کے طریقہ کار پہ چل کر کے جائیں گے وہ موصوف صفات کے ساتھ زندہ رہ جائیں گے۔ دنیا ان کو اس طریقے سے یاد کرے گی۔ قرآنی آیات کے ذریعے میں کہنا چاہوں گا آپ کہ ساری آیات کو دیکھ لیں، یہ بتاتی ہے ہم کو اور آپ کو کہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور ان مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالی بھرپور طریقے سے یہاں پہ باقی رکھیں گے، ان کی داد رسی فرمائیں گے۔ ثانی تاریخ کے حوالے سے میں مختصراً بس اتنا کہنا چاہوں گا، جس ملک عزیز کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، کبھی یہاں پر برٹش امپائر نے آ کر کے اپنا قبضہ جمایا اور تسلط جماتے ہوئے ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ ہماری حکمرانی اتنی بڑی ہے کہ کبھی ہمارے قلمرانی کے اندر کوئی سورج ڈوبنے والا نہیں، لیکن انہیں جانا پڑا۔ اس وقت میں مسلمانوں کے بالخصوص علماء کرام کی جو شہادت یہاں پہ ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو تحت کیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا اور علماء کا وجود ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن آج دیکھ لیں، ہر جگہ، ہر قریہ، ہر گلی میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، علماء دکھائی دیں گے، اور دنیا جہان کے اندر ان سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کام لے سکتے ہیں، جو مقدر کر رکھا تھا وہ کام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا کی تحریک دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے دنیا جہان کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، ایسا لگا کہ ظالموں نے ان کو کچل کے رکھ دیا، اب ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، پلٹ کر کے پھر بعد میں وہی لوگ آئے اور ظالموں کا اپنا خاتمہ ہو گیا، اور ہر جگہ پہ وہ اپنے آپ کو نشان عبرت بناتے چلے گئے۔ دنیا آج بھی ان کو حوالہ دیتی ہے اسی بات کا کہ دیکھو ان کو ایسے مٹایا گیا، اور اس طریقے سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے جیسے ہم اور آپ حرف غلط کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ بھی ہمارے سامنے، ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں انشاءاللہ العزیز، ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کم از کم دعا کر سکتے ہیں، انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے وہ ہم کریں، نماز سے لے کر کے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، دعاؤں کے اندر ہم ان کو یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو عالمی فورم جیسے کہ ایکس وغیرہ پہ جا کر کے ہیش ٹیگ چلائیں، چاہے آپ غزہ لکھ کر کے چلائیں، انڈر اٹیک لکھ کر کے چلائیں، جینوسائیڈ پہ چلائیں، یا اسی طریقے سے جو بھی آپ وہاں پہ تحریک چل سکتی ہے چلا کر کے لوگوں کو طرف متوجہ کریں۔ ہر ملک کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی جہاں ہیں، وہ اپنی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے ان پر دباؤ ڈال کر کے
ان کو مجبور کریں تو سفارتکاری کام کو وہ بابت تیز کریں، اور عالمی فورم جیسے اقوام متحدہ وغیرہ ہیں وہاں جا کر کے اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اور ان ظالموں کو اچھی طریقے سے بے نقاب کریں۔ ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا، ان باتوں کو عام بھی